वाकई इंसान क्या क्या नहीं सोचता। दावत दूंगा एक ऐसे शख्स को और देखते हैं उन्होंने बलोच कौमी बका के मुतल्लिक क्या सोचा है। दावत दूंगा जमात इस्लामी के सूबाई अमीर वाजा मौलवी अब्दुल अकबर साहब को। मकाले लिखे जाते हैं और फिर पढ़े जाते हैं। इसमें मुझे फुर्सत तो नहीं मिली कि मैं कुछ मकाला लिख सकूं। कुछ हिंट्स मैंने नोट किए थे, लेकिन आमतौर पे जो आखिरी मुकर्रीन होते हैं वो दस्तरखान के उस आखिरी मेहमान की तरह हो जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं बचता है। तो इस हवाले से मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट गजटियर से ग्वालियर के हवाले से कुछ चीज़ें जहन में रखी थी, वो थी हमारे वालिदी साहब ने बयान कर दिए। कुछ मैंने इधर उधर से अखबारात और मकालात के हवाले से ये मल्टी नेशनल कंपनियां और कैपिटलिस्ट ब्लॉक की मकासद के हवाले से कुछ पढ़ा था इधर उधर। वो तो सारे का सारा ताहिर विजंजो साहब ने बयान कर दिया। मुल्ला बन के फलसफा बिगाड़ने का मुल्ला साहब ने बयान कर दिया। ज्यादा बचा तो नहीं, एक बात है क्या है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ। बुनियादी तौर पर जो इस वक्त आपका इशू है, आपने खैर अपने उन्वान में तो सिर्फ गवादर को रखा है, लेकिन अगर आप इसके बजाय इस उन्वान को ज़रा फुर्सत देकर कुल बलूचिस्तान के हवाले से जो मसाइल हैं वो रखते थे, उसमें इसी तरह के मिलते जुलते मसाइल जो हैं वो आपके गैस फील्ड के भी हैं, इसी से मिलते जुलते कुछ मसाइल जो हैं वो खोलू और उस इलाके जहाँ कहते हैं तेल के ज़खायर हैं उनके भी हैं। तो गवादर एक हिस्सा है उस बलूचिस्तान का जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ मसाइल भी हैं। तो बहरहाल इस वक्त चूँकि उन्वान में सिर्फ ये रखा है, मेरी गुजारिश ये है कि आइंदा अगर इस तरह के सेमिनार आप रखते हैं तो मजमूई तौर पर बलूचिस्तान के मसाइल को ले लें और सब के अलावा जो गुजारिश करनी है वो है इत्तेहाद की बात। बदकिस्मती ये है कि जो हमारी रियासत है पाकिस्तान की, वो बजाय फलाही रियासत के
ایک غاصب ریاست کی حیثیت اس نے اختیار کر لی۔ فلاحی ریاستیں یہ سوچتی ہیں کہ ان کے افراد آپس میں جڑ جائیں، خاندان جڑ جائیں، قبائل جڑ جائیں، خطے جڑ جائیں، اور اس طرح اس ایک فلاحی مملکت کی حیات ترقی بھی اسی طرح بن جاتی ہے۔ بالکل جس طرح کہ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں چھوٹی چھوٹی وحدتوں سے لے کر بڑی وحدتوں تک، فرد ایک یونٹ ہے، خاندان اس کے اوپر ایک اور یونٹ ہے، قبیلہ اس کے اوپر ایک اور وحدت بن جاتی ہے، علاقہ اس کے اوپر ایک اور وحدت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور مملکت جو ہے وہ ایک بڑی وحدت بن جاتی ہے۔ تو وحدتوں کا استحکام اس وقت ہوگا جب کہ ان کی چھوٹی چھوٹی وحدتیں بھی اپنی جگہ مستحکم ہوں۔ اینٹ اگر ٹوٹے ہوئے ہوں ان سے کوئی دیوار نہیں بن سکتی، دیوار اگر شکستہ ہوں ان سے چار دیواری نہیں بن سکتی، چار دیواریاں اگر شکستہ ہوں ان سے کوئی عمارت نہیں بن سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر فلاحی ریاست کے تصور میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر یونٹ اپنی جگہ مستحکم ہو اور دوسرے کے ساتھ مل کر، ہر ایک کے اپنے طبعی حدود ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے، تو اس طرح جو ہے وہ ایک مستحکم ریاست بن سکتی ہے۔ دوسرا تصور ریاست جو ہے وہ غاصبانہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جیسے کہ ساتھیوں نے فرمایا کہ وہی ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ غاصب سلطنتیں جب چل جاتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ جناب ہم اپنی حکمرانی کو کیسے قائم رکھیں۔ حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے مشہور ہے کہ جناب سکندر نے جب یہاں حملے کیے اور یہ پورے خطے میں چھوٹی چھوٹی راستیں بنائیں تو ارسطو صاحب نے اس کو کہا کہ ان کو بادشاہ بناؤ اور آپس میں لڑاؤ اور تمہاری حکومت مستحکم ہو جائے گی۔ اس نے بنایا یہاں سے توران شاہ، کرمان شاہ، فلاں شاہ، کابل شاہ، مکرا شاہ، یہ ساری جو وحدتیں ہیں کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ اسی کے تصور پہ جو ہے وہ سکندر صاحب نے بنائے تھے۔ تو یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی شاہی بادشاہتیں بنتی ہیں، پھر ان کو آپس میں متصادم کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بھی حکمرانوں نے جو یہاں پالیسی اختیار کی بدقسمتی سے فلاحی ریاست کا تصور نہیں تھا، آج تک بھی اسی طرح غاصبانہ تصور ہے۔ جناب قبیلے کو قبیلے سے لڑاؤ، خاندان کو خاندان سے لڑاؤ، طبقے کو طبقے سے لڑاؤ، اور مزدور کو فلان سے، اور ملا کو میاں سے، اور سیکولر کو اور ہمارے جالب صاحب کے مجھ سے لڑا دے۔ تو یہ تصور جو ہے بنیادی طور پر یہ پھیل گیا، اور اس وقت ہم اسی کی سزا بھگت رہے ہیں مجموعی طور پر۔ اسلام نے جو ہے وہ ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ جناب پھر سارے علاقے غصب ہو جائیں گے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جس خطے میں قبیلہ رہتا ہے وہ زمین اسی قبیلے کا ہے، جس خطے میں قوم رہتی ہے وہ زمین اسی قوم کی ہے، جس خطے میں ایک خاندان رہ رہا ہے وہ زمین اس خاندان کی ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر وہاں جا کر غاصبانہ حقوق جمائے اور مداخلت کرے۔ ہر ایک کے حقوق اپنی جگہ متعین۔ اب اسی گوادر کے اگر مسئلے کو ہم لے لیں اس وقت، کہ گوادر جو ہے بنیادی طور پر بلوچستان کا ساحل ہے، مکران کا ایک حصہ ہے، وہاں کی شہری آبادی کی زمین ہے۔ کوئی بھی وہاں اگر جائے تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں جانا چاہیے، اس کو یہ حق نہیں ملتا ہے بنیادی طور پر۔ البتہ تھوڑا سا یہ پس منظر میں آپ سے عرض کروں کہ باقی چیزیں تو ساری آ گئی، گوادر کی تاریخ کے حوالے سے ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ گوادر میں اسماعیلی برادری کی بھی ایک دلچسپی قدیم سے رہی ہے۔ سراغ خان نے غالباً 1932 میں برطانوی حکومت کو درخواست دی تھی اور کہ یہ مجھے دیا جائے مسقط کے سلاطین سے گفتگو کر کے۔ وہ شاید منظور نہیں ہوئی، پر 1933-34 میں جب وہ لیگ آف نیشن کے صدر بنے تو انہوں نے دوبارہ سلسلہ جمہوری کی، اس کی بھی منظوری نہیں ہوئی۔ آخر میں غالباً 1935 میں جب خان احمد یار خان مرحوم خانہ افقلات ہو گئے تو کوئی مسٹر واقفیلڈ صاحب اس کے وزیر اعظم تھے،
اس کو درخواست دی گئی تھی کہ پسنی سے 26 میل اورواڑا کی طرف ایک جزیرہ ہے ہفتلار، یہ ہفتلار ہمیں دیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے بعد اس کمیونٹی کے کچھ صنعت کار تھے، ان میں ایک غالباً امیر علی فیضی وغیرہ اس طرح کے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی۔ مقصد یہ ہے کہ صنعت کاروں کی ایک دلچسپی گوادر کے ساتھ رہی ہے، ہمیں بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ گوادر آباد ہو جائے، لیکن جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ صاحب زمین کو اس کی ملکیت سے دستبردار کر کے آباد کرنا کم سے کم اس کے مفاد میں نہیں ہوتا ہے، کوئی دوسرا آباد ہو تو ہو، لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ گوادر والوں کی زمین ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ یہاں ایک دفعہ جناب قادر صاحب گورنر تھے، انہوں نے کچھ حضرات کو بلایا تھا، غالباً ڈاکٹر مالک صاحب بھی اس میں تشریف فرما تھے، تو کہنے لگے کہ جناب 2005 تک آبادی کو جو ہے 5 لاکھ تک بڑھایا جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ جناب پھر اس وقت گوادر کی آبادی اس کا کیا بنے گا؟ دوسری اس نے کہا کہ جناب 35 میل دور وہاں جا کے کوئی گوادر والوں کو بٹھایا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ بھائی یہ اسی سمندر کی امید میں یہاں بیٹھے ہیں، تو وہاں لے جاؤ گے تو اس سمندر کو ادھر لے جاؤ گے۔ تیسری بات جو اس نے کہا کہ جناب ترقی ہوگی، میں نے اسے عرض کیا کہ 2 اچھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک کراچی کی مثال ہے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ کراچی میں مہاجرین یا کسی دوسرے کو آباد نہ ہونے دیا جاتا، بے شک دیا جاتا، لیکن وسائل کے تقسیم میں عدم تناسب نے وہ کیفیت پیدا کر دی جو کہ آج وہ بیچارے جو بنیادی طور پر اس کے مقامی باشندے تھے، یہی بلوچ یا کچھ مہمان سندھی ٹائپ کے لوگ، وہ وہاں ان علاقے میں لیاری اور چاکیواڑہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور باقی ساری ترقی جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی، تو وہ آج وہیں کے وہیں رہ گئے۔ یہ وسائل کی تقسیم میں عدم توازن اور عدم تناسب کا نتیجہ تھا۔ اگر یہاں بھی جو کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی یا جو صنعت کار ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، وہ آگے اسی طرح سڑکیں بنائیں اور محلے بنائیں اور کالونیاں بسائیں اور جو کچھ کریں، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جو مالک زمین ہے اس ٹکڑے کے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا وہی نظر آ رہا ہے جو ان کا ہے اس وقت۔ دوسری مثال جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی کی ہے، سوئی کی ہے۔ بگٹی قبائل زیادہ سے زیادہ 90,000 یا 1 لاکھ ان کی تعداد ہوگی، اور جس زمین پہ وہ رہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کوئی 10,000 مربع میل کے اندر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہاں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی معدنی دولت جو ہے وہ یہی سوئی گیس ہے جو نکل رہی ہے، جو آداد شمار یہاں ساتھیوں نے بتایا ہے کہ کتنے کرب سالانہ اس کی آمدنی ہے۔ خود اس خطے میں جب آپ جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہی بوٹی جو اسی زمین کے مالک ہے اور جن کی زمین سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے، نہ ان کو رہنے کے لیے گھر ہے، نہ چلنے پھرنے کے لیے راستہ ہے، کمپنی کے تنصیبات کھڑے ہیں اور وہ بیچارے وہیں دربدر ہیں۔ اچھا وہ دربدری تو جائے جہنم ہے اپنی جگہ، ان کو لڑایا بھی جاتا ہے، یہ ہار جائے اور وہ پتہ نکال پڑے اور یہ اس کو مارے اور وہ اس کو قتل کرے اور ستیانہ۔ اس کے اوپر ہر گلی میں جو ہے وہ سپاہی صاحب کھڑے ہیں اور پاجامے کی تلاشی لیتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کون ہو، کدھر جا رہے ہو۔ یعنی یہ بدحالی اگر یہ فلاحی ریاست ہوتی تو کم سے کم باقی پاکستان اور بلوچستان جائے جہاں، تو یہ ٹکڑا کم سے کم اتنا تو ہو جاتا کہ کوئی دیکھ کے اس کو رش کر جاتا۔ وہ سب سے زیادہ اس وقت تباہ حال خطے جو ہے وہی۔ تو اگر یہ دولت بقول ان کے یا یہ سرمایہ یا یہ ڈیپ سی پورٹ وغیرہ یہ جو کچھ ہے یہ اسی طرح کا بلائے جان ہمارے لیے بن جائے تو پھر اس کے ہونے سے نہ ہونا ہی بہتر ہوگا۔
گزارش یہ بھی ہے آپ کی خدمت میں کہ جو اتحاد اور جماعت کے حوالے سے جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ایک اور چیز آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ ماضی بنیادی طور پر قابل اصلاح نہیں ہوتی، عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی اتحاد بنے، کوئی قومی تشخص قائم ہو، تو ماضی پہ دست اندازی کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس سے اتحادوں کو اکثر و بیشتر نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بہت بڑا سیاسی یہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب فرعون سے کہا کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں اور مانو، اگر میں کافر ہو جاؤ گے، تو وہ بڑا مدبر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کے سامنے ذرا سوچ کر اس سے پوچھا کہ جناب ہمارے لیے تو کفر کا حکم ہے، لیکن ما بال القرون الاولیٰ کہ جو پچھلی ہماری نسلیں اسی دین پہ تھی ان کا کیا بنے گا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہے گا کہ کافر ہیں، اور اس سے جو موجود ہیں ان کے جذبات مشتعل ہوں گے اور خود اس سے نمٹ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھا، اس کی مدبرانہ ذہن تو تھی، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ علم عند ربی، خود کا مسئلہ میرے خدا کے سامنے پیش ہے، وہ جانے، ان کا مقدمہ جانے۔ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پر کہ عام طور پہ جو ہماری جو قوم پرست جماعتیں کہلاتی ہیں، میں اس اصطلاح کے حق میں نہیں ہوں، میں کہتا ہوں پرستش تو خدا کی کرو، قوم دوست بن جاؤ، محب قوم بن جاؤ، محب وطن بن جاؤ۔ باقی یہ پرستش کا لفظ عبادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ عبادت تو ایک خدا کی ہونی چاہیے، بس وہی کافی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت بنیادی طور پر نفسیاتی طور پر بھی اس کے اثرات مفید نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب قوم تو ہر پارٹی کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی مرحلے میں سیاست میں شریک رہی ہے، اقتدار میں بھی تھوڑی بہت شریک رہی ہے۔ یہ بات ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اقتدار میں ان کا حصہ کتنا رہا ہے اور وہ واقعات کتنے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ لیکن تابع دلی کی حد تک ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ تم اور تم اور تم۔ یہ یاد رہے کہ ماضی قابل اصلاح نہیں ہے اور نہ قابل فخر ہے۔ اگر ہم نام لفظ کہیں کہ جناب ہم فلاں آبا و اجداد کے نواتے اور پوتے اور فلاں فلاں ہیں، اس سے ہمارے قدر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی اعمال کی پیمائش ہمیشہ اس کے شخص سے ہوتا ہے۔ جناب یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ فلاں کا نواتا ہے اور یہ فلاں کا پوتا ہے، نہیں، اس کے عمل کو اس کے اپنے شخصی پیمانے پہ پیمائش کر کے اس کو اس کا سزا یا جزا جو کچھ ملتا ہے دیا جاتا ہے۔ تو فارسی والا کہتے ہیں کہ گوہر نمائے جوہر ذاتی خیش باش، خاکش پر سر کی زندہ نام قدر بوت۔ اس لیے مادی جو ہے وہ فخر کے میدان میں بھی کارآمد زیادہ نہیں ہوتا ہے اور اصلاح بھی اس کی نہیں ہو سکتی۔ اتحاد کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ ماضی میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کا تدارک ہو جائے، اس کو دوبارہ نہ دہرایا جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سلسلے میں میں گزارش کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ماضی کے حوالے سے اسی چیزوں کو، اگر مستقبل میں قوم بننا ہے، اگر نہیں تو پھر بسم اللہ چلاؤ، لیکن اگر بننا ہے تو ایک گزارش یہ بھی ہے کہ قوم جو بھی ہو وہ انسان ہوتے ہیں، انسانوں سے قومیں بنتی ہیں، لہذا ہر قومی مسئلہ انسانی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بلوچ قوم کا مسئلہ ہے تو وہ انسانی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، قوم انسانوں سے بنتا ہے اور ہر قومی مسئلہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا جس مسئلے کو قومی سطح پر اٹھاتے ہو اس کے انسانی پہلوؤں کو اٹھاؤ، انسانی بنیادوں پر دوسروں کو بلاؤ، دوسروں کو دعوت دو، دوسروں کو تلقین کرو، دوسروں کے ساتھ ملو، اور ہر مسئلے کو انسانی بنیاد پہ اگر اجاگر کرو گے تو یہ پشت زمین پر انسانوں کی بڑی ایک تعداد ہے،
غاصب بھی ہیں ان میں، ظالم بھی ہیں، اور ہمدرد بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے انشاءاللہ، لہذا یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو سیمینار آپ رکھتے ہیں اس طرح کے، اور میں مقالات جو پڑھتے ہیں، تو خیر میرا تو رہ گیا، دوسرے ساتھیوں نے پڑھ لیا اپنا، تو اس کا ایک خلاصہ آپ نکالیں، اس کو طبع کریں اور اس کو تقسیم کریں۔ اس سیمینار میں آپ کے 1000-1500 بندے ہوں گے، انہوں نے سنا ہوگا، باقیوں تک کہ آپ کی آواز کیسے پہنچ سکتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اکیڈمک انداز میں جو آداب شمار یہاں بڑے اچھے انداز میں دیے گئے، فوائد بھی بیان کیے گئے، نقصانات بھی بیان کیے گئے، تو یہ ساری چیزوں کو آپ مرتب کر کے اکیڈمک انداز میں ان کو شائع کریں تاکہ دوسروں تک آپ کی آواز پہنچے۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے ایک عرصے سے، بلکہ 85-86 میں مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے اخبارات میں بیانات دیے تھے کہ مکران کو کراچی کے ساتھ ملایا جائے۔ اس وقت کے دو عام ہمارے ساتھی جو اب اللہ تعالیٰ کو دونوں پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اس سے میری اس پہ میری بات ان سے ہوئی کہ یہ کس بنیاد پہ وہ دونوں اس بیان میں شریک تھے کہ کس بنیاد پہ آپ لوگوں نے یہ بیان دی ہے، تو انہوں نے کچھ سہولتوں کا ذکر کیا کہ وہ کراچی میں ہمیں وہ سہولتیں ملیں گی اور کوئٹہ یا بلوچستان کے ساتھ نتی ہونے میں ہمیں نہیں ملیں گی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اس وقت مکران کو عام طور پہ جیسا بھی ہے لیکن بلوچستان کا سر شمار کیا جاتا ہے ساحل کے حوالے سے، آپ اگر اس کو سندھ کے ساتھ نتی کریں گے تو یہ سندھ کا دم بن جائے گا، اس لیے گزارش کی کہ تم بننے کے بجائے وہ سر رہنا زیادہ بہتر نظر آئے گا مجھے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں، اگر کوئی چیز آپ کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔